سورہ الاسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرم سے مسجد الاقصی کی جانب، جس کے چاروں اور ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ نِسندے بے شک اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ترجمہ ہے، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر خصوصی طور سے ان مسلمانوں کے اندر جو ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں بسے ہوئے ہیں، ان میں دین کے نام پہ کچھ رواج ہیں، کچھ روایت ہیں، علاوہ اس کے دین کے نام پہ ان کی کچھ ٹریڈیشنز، پریکٹسز ہیں دین کے نام پہ، جسے وہ اپنا دین سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اسی نظریات سے جڑی ہوئی ایک بات، ایک نظریہ یہ بھی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، شب معراج۔ شب معراج کچھ سیکٹس آف اسلام، سیکٹس آف مسلمس میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور اس کو منانے کے پیچھے جو مسلمانوں کا نظریات ہے، جو نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں قرآن محمد رسول اللہ کہتا ہے، وہ معراج پہ گئے تھے۔ معراج سے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس مقام پر وہ گئے ہیں جہاں اللہ کا عرش ہے، اور وہاں پر ان کی ملاقات اللہ سے ہوئی۔ اور یہ کہ معراج کے اس سفر میں وہ چونکہ مختلف آسمانوں سے ہو کر گزرے، ون بائی ون، تو انہی آسمانوں میں ان کی ملاقات انبیاؤں سے بھی ہوئی۔ اور پھر جب وہ اللہ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے بطور تحفے کے صلاۃ یعنی نماز کو لایا۔ اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ صلاۃ نماز سے جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ جسے ہم شب معراج کہتے ہیں، اس کے پیچھے کی کہانی اسی آسمانی سفر سے جڑی ہوئی ہے، جس کو آپ نے بطور قصے کے سنا، اور جس کی قصہ کسی ہمارے معاشرے میں ملتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک خاص بات یہ آئی کہ کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے اس نظریے کو کاروبار سے جوڑ دیا، اور کاروبار سے جوڑنے کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے رواج وجود میں آئے جس کا تعلق انسان کے کھانے اور پینے سے۔ اب چونکہ کھانے پینے سے اس کا تعلق ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی ایک ایسے پکوان کو، ایک ایسے کھادیہ سامگری کو، کھانے کی چیز کو اس سے جوڑنا پڑے گا تاکہ مسلمان اسے خریدے، پکائے، بنائے اور کھائے اور کھلائے۔ تو یہ بھی ایک بات اسی میں شامل ہے۔ اب یہ کہ اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کا کام انسان کو خبردار کرنا ہے، اور اس بات سے خبردار کرنا ہے جس بات کا تعلق اس انسان کی زندگی سے ہے، اس بات سے خبردار کرنا ہے جس کا تعلق اس انسان کے فائدے اور نقصان سے ہے، اس بات سے خبردار کرنا ہے جس کا تعلق انسان کی نشو و نما، انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ترقی سے ہے۔ قرآن کا کام ہی یہی ہے، اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو سراسر
سلامتی دی جائے، اور اس کو وہ سلامتی دی جائے جس سلامتی کے زیر سایہ ہر شے سلامت رہے. اور یہ بات بھی عقل کی بات ہے، یہ وہ بات ہے جسے ہماری عقل قبول کرتی ہے. کسی قصے، کسی کہانی کو سنانے سے کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس قصے اور اس کہانی سے جس کا تعلق نہ انسان کے جسم سے ہو، نہ انسان کی عقل اس کے شعور سے ہو، نہ انسان کی نفس سے ہو، اور نہ ہی انسان میں پھونکی گئی روح سے. کوئی بھی بات یا کوئی بھی معاملہ، قصہ جو ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے، اگر اس کا تعلق انسانی فائدے، انسانی نقصان سے نہیں ہے، کہنے کا مطلب وہ بات اگر اس کو خبردار نہیں کر رہی، اس کو تقویت نہیں دے رہی، اور یہ کہ ایسی باتوں میں، ایسے طور طریقے میں اگر انسان مبتلا ہے، ملوث ہے، تو اس کا سراسر مطلب یہ ہے کہ انسان عن قریب، وہ انسان، وہ لوگ، وہ قوم جو اس میں ملوث ہے، وہ پستی کی طرف چلی جائے گی، اور پستی کے اس درجے میں پہنچ جائے گی جسے ذلت کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن کہتا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، کہ یہ وہ ذلت ہے جو بطور مسکینیت کے، غریبی کے، محتاجی کے، لاچاری کے، بے بسی کے تمہارے اوپر ڈال دی گئی. یہ وہ ذلت ہے جس کی بنا پہ تمہیں مسکین بنا دیا گیا، تم مسکین ہو گئے، تم لاچار ہو، بے بس ہو، کمزور، ناتواں، سوچنے سمجھنے میں، کرنے کروانے میں، اس کو برتنے میں، اپنی زندگی اور اس میں موجود معاملات کو حل کرنے میں، اپنے لیے راستہ بنانے میں، اپنے لیے آسانی جٹانے میں مسکین ہوا، لاچار، بے بس، ناتواں، کمزور. ضرورت ہے لیکن ضرورت کا سامان نہیں، ضرورت کا ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن ضرورت کے سامانوں کی تنگی ہے، اور اس تنگی کی وجہ ہمارے ذہن کی تنگی ہے، ہماری سوچ کی تنگی ہے، ہماری سمجھ کا تنگ ہونا ہے. اور ان سب کی وجہ ہم ان باتوں کو پریکٹس کر رہے ہیں، ان بیانات کو پریکٹس کر رہے ہیں، ان ریتی رواج کو پریکٹس کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے، انسانی ضرورت سے، معنویت سے، انسانی ترقیات سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ہمارے کان اتنے بہرے اور آنکھیں اتنی اندھی ہو چکی ہیں کہ ہم کیا گا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا. مسجدوں کو صحیح معنی میں ہم نے سیٹی بجانے اور تالی بجانے کی جگہ بنا لی، وہاں پر دین کے نام پر گانے گائے جا رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے نام پر وہاں شیاطین کا ذکر عام ہو چکا ہے. اور باوجود ان سب کے ہماری عقلیں جواب دے چکی ہیں، وہ کچھ سننے، دیکھنے، سوچنے سمجھنے کی پوزیشن پہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان قصوں کے ساتھ ہماری زندگی، ہماری سمجھ دوچار ہو چکی ہے، اور ہم اسی کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اسی میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کو بھی اسی آگ میں ہم نے جھونک دیا تاکہ وہ بھی کان ہوتے ہوئے سن نہ سکیں، آنکھ ہوتے ہوئے دیکھ نہ سکیں، دماغ ہوتے ہوئے سوچ اور سمجھ نہ سکیں. اس کوشش میں بھی ہم کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں، پورا زور لگائے ہوئے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو لاچار اور بے بس بنا دیں، مسکین بنا دیں، تاکہ وہ اس دور کی گمراہی میں ہمیشہ پڑے رہیں، بھٹکتے رہیں. اور وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس کلام کو، اللہ کی کتاب کو، قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. اور اس بات کی گواہی خود رسول دے رہے ہیں، قال الرسول انا قومی اتخذوا ھذا القرآن محجورا، کہ رسول کہے گا کہ نہیں پکڑا، نہیں چھوا، یا نہیں پیروی کی میری قوم نے اس قرآن کی، جیسے کہ اس کی پیروی کرنی تھی، جیسے کہ اس کی بات ماننی تھی، سننا تھی، اس کی ویسی پیروی نہیں کری، بلکہ اس کو اس طریقے سے پکڑا جیسے چھوڑا ہوا. مطلب ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں
نماز میں پڑھ رہے ہیں، حج میں پڑھ رہے ہیں، لیکن مدرسوں میں اس کی تعلیمات عام ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے. اور کسی کتاب کو پڑھنا بغیر سمجھ کے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہیں پکڑا میری قوم نے اس قرآن کو مگر چھوڑا، کہ میری قوم نے اس کو پکڑا تو ہے لیکن نہیں پکڑا، اور جیسا پکڑا ہے وہ دراصل چھوڑا ہوا. مطلب یہ ان کے پاس قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. دے ہیو نو انڈرسٹینڈنگ آف القرآن. دے ڈونٹ نو واٹس دا میسج آف قرآن. یہ بغیر کانسیسنیس کے، بغیر انڈرسٹینڈنگ کے اس قرآن کو اٹھائے ہوئے، اس کو ڈھو رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو لے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اس کو بانٹ رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے. اسی بات کو اور اسی مقدمے کو رسول نے اٹھایا، اور ان قریب یہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں پکڑا میری قوم نے. قال الرسول ان اتخذ، نہیں پکڑا میری قوم نے اس قرآن کو، حاضل قرآن، مگر چھوڑا ہوا. یہی سب وجوہات ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ صرف نام ماتر کے لیے رہ گئی ہیں، اور اس کے پیچھے مختلف بت ایجاد ہو چکے ہیں، بت بنائے جا چکے ہیں، اور یہ کہ ان کو سجایا جا چکا ہے اور ان کی پرستش چل رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے، لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں شب معراج کے نام پر کہ لوگوں کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بلکہ ان کو جو لفظ، جو نام، جو فتنہ دے دیا گیا، اس کی وجہ سے ان کا برین واش ہو گیا. اور برین واش کسی اور چیز سے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جو ایکچوئل نالج ہے، انفارمیشن ہے، جس کا تعلق انسان کے ارتقاء سے ہے، اس کی ترقی سے ہے، اس کی کامیابی سے ہے، اس کے وکاس، اس کی ڈیولپمنٹ سے، اس سے اس کے ذہن کو ہٹا دیا گیا ہے، وہاں اس کی سمجھ کو لاک کر دیا گیا. اور اس بات کو ہم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی ترقی کے مراحل، مرحلے وہی ہوتے ہیں جو مرحلے انسان کی تخلیق کے ہوتے ہیں. اللہ انسان کو جس طریقے سے خلق کرتا ہے، جیسے وہ انسان کی نشو نما کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، ٹھیک انہی مراحل کے ساتھ وہ انسان کو ظاہری اور باطنی ترقی بھی دیتا ہے. اسی کے ساتھ انسان کو اللہ مانوی اور مادی ترقی بھی دیتا ہے. جن مرحلوں سے اس نے انسان کو گزارا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو تعلق سے بنایا. اب یہ بات صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ سن لو کہ انسان بنا کیسے اور ٹھہر کر رہ جاؤ، بلکہ یہ بات اس لیے ہے کہ جب انسان کو دو شے کے تعلق سے بنایا گیا ہے، تعلقات سے بنایا گیا ہے، تو اس کا مطلب انسان کی ضرورت کا تعلق بھی اسی تعلق سے ہے جس تعلق سے اس کو بنایا گیا. اس کے ذرائع اور وسائل بھی وہی مہیا ہے اور اسی قانون قوانین میں موجود ہیں جس قانون قوانین کے ساتھ انسان کی تخلیق کی گئی ہے. جن ادوار میں انسان کو اللہ نے بنایا، خلق کیا اور اس کو نشو نما دی، انہی ادوار میں انسان کے کام کرنے کے طریقہ کار بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ اسی میں پوشیدہ ہے. اگر قرآن نطفے کی بات کر رہا ہے، اگر قرآن علق کی بات کر رہا ہے، اگر قرآن مضغتن کی بات کر رہا ہے، اگر قرآن عظامن کی بات کر رہا ہے، اگر قرآن لحمن کی بات کر رہا ہے، تو ہم اس بات کو جانیں کہ انہی ادوار میں انسان کی رزق اور اس کے قوانین، انسان کی معیشت اور اس کے قوانین، انسان کی ضرورت اور اس کے طریقہ کار بھی پوشیدہ ہے. اللہ نے انسان کو جس طریقے سے بنایا اور جیسے پروان چڑھایا، یہی تخلیق کے قوانین اور انسان کی نشو نما کے قوانین اس بات کی گواہی دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ انسان کو کوشش کس طرح سے کرنا ہے، کس سمت کرنا ہے، کیوں کر کرنا ہے. تو جب اسرا کی بات ہوتی ہے، اسرا جیسا کہ اس آیت میں کہا کہ سبحان الذی اسرا، تو یہ اللہ کائنات کی اس عالمی تحریک کی بات کر رہا ہے، اس عالمی تحریک کی بات کر رہا ہے جس تحریک کے زیر سایہ اس نے انسان کو خلق کیا، انسان کو بنایا. اور نہ صرف بنایا بلکہ اس نے
انسان کو علم عطا کیا، اس کو فضیلت دی، اور فضیلت کسی اور چیز سے نہیں دی ہے، علم سے دی ہے، عالمی فضیلت، عالمین کا علم، اور اس علم سے دی گئی فضیلت بطور کتاب، حکم اور نبوت کے۔ انسان کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ بطور کتاب، حکم اور نبوت کے دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل ذکر کرو میری ان نعمتوں کا جو میں نے تمہیں عطا کری، ان نعمتوں کا ذکر کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر نعمت کی، جو تمہیں میں نے دی، عطا کری، اور تمہارے قبل عطا کری، عالمین کے قبل عطا کری، فضلتکم، اور اس کی جو فضیلت ہے فضلتکم علی العالمین، وہ عالمین کے قبل ہے۔ انسان کو اللہ نے جن مرحلے سے گزارا ہے، جن ادوار میں انسان کو اس نے بنایا ہے، ہر اس ادوار کی خبر انسان کے قبل اس نے رکھی ہے۔ اگر انسان کی تخلیق میں پانی کا دخل ہے تو انسان کے قبل اس نے پانی کی خبر رکھی ہے، اور بطور پانی کے ہی رکھا ہے۔ یہ جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھو، جن مرحلوں سے اس نے تمہیں گزارا ہے، بنایا ہے، جن چیزوں سے اس نے تمہیں بنایا، فضلتکم علی العالمین، تو اس کی فضیلت اس نے تمہیں عالمین کے قبل دی ہے۔ جب آپ سوال کرو گے اپنی تخلیق کے متعلق، تخلیق سے جڑے عناصر کے متعلق، تخلیق سے جڑی اشیاء کے متعلق، تخلیق سے جڑی ضرورت کے متعلق، تو اس کا تمہیں جواب دیا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا۔ اگر اس نے تمہاری سماعت کی بات کری ہے تو اس کا بیان قرآن نے کیا ہے، آپ کو آپ کے قبلے سے روبرو کرایا ہے، اس نے بتایا ہے، اس نے کہ آپ کی سماعت کا تعلق کہاں سے ہے، کس سے ہے اور کیسے ہے۔ اگر اس نے آپ کو بصارت دی ہے تو اس بصارت کے قبلے سے اس نے آپ کو خبردار کیا ہے، اور اگر اس نے آپ کو فوائد دیے ہیں، احساسات دیے ہیں، تو ان احساسات کا تعلق کس سے ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس سے آپ کو باخبر کیا گیا۔ انسان کو جن چیزوں کے ساتھ خلق کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وہی چیزیں، وہی اشیاء، وہی عناصر انسان کے اندر ضرورت پیدا کرتے ہیں، اور انہی ضرورات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو بطور فضیلت کے، انسان کی ضرورت کے قبل اس نے وہ علم اور وہ ذرائع اور وہ وسائل، وہ اشیاء پیدا کر رکھی ہے، اور اس کی سمجھ اس نے انسان کو دی ہے، تاکہ وہ اس سے بغیر کسی فتنے اور فساد کے، بغیر کسی منکرات کے، وہ اس سے اپنی ضرورت کو پوری کر لے، اس سے استفادہ کرے۔ اسی تصویر کو، جسے ہم اسرا کہتے ہیں، اس کو سب معراج بنا دیا گیا، اور سب معراج کے ساتھ ہماری سمجھ کو مختلف سمت کی طرف موڑ دیا گیا۔ اللہ اس آیت سے، جسے ہم اسرا کہہ رہے ہیں یا جسے ہم معراج سمجھ رہے ہیں، وہ بتانا یہ چاہتا ہے، یہ خبر دینا چاہ رہا ہے آپ کو کہ آپ کا ارتقا ہوا کیسے ہے، انسان کا ارتقا کس طریقے سے ہوا ہے، کن قوانین کے ساتھ ہوا ہے، کن مرحلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اے بنی اسرائیل، عطا کی ہم نے تجھے کتاب، الکتاب، عطا کی ہم نے تجھے حکم، عطا کیا ہم نے تمہیں نبوت، اور یہ جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے، فضل، جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے، یہ رزق ہے ہمارا، رزقناہم، یہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ رزق تم کو من الطیبات، طیبات سے دیا گیا، طیبات سے دیا گیا، روح سے دیا گیا، سماعت اور بصارت کی بیداری کے ساتھ دیا گیا۔ اس کا تعلق تمہارے آئی کیو، تمہارے ای کیو سے ہے، تمہارے محاسبے اور تمہارے جذبات سے، جس کی تم سمجھ رکھتے ہو،
جس کی تم تمیز رکھتے ہو، جس کی تم معرفت رکھتے ہو، اس کے معروف کی بھی اور اس کے منکرات کی بھی. اسی رزق طیبات کو آپ کو دیا گیا ہے بطور کتاب، حکم اور نبوت کے. اب چونکہ اللہ نے جو بھی انسان کو دیا ہے وہ کاغذ میں لکھا ہوا نہیں دیا ہے، بلکہ جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ جو کچھ بھی ہم نے انسان کے اوپر بیان کیا، ہم نے انسان کا بیان کیا، اس کو ہم نے انسان کی تخلیق کے ساتھ کیا ہے. اللہ کا بیان آواز میں نہیں ہے، اللہ کا بیان قلم اور کاغذ میں نہیں ہے، اللہ کا بیان ہماری تخلیق میں. اللہ جب بیان کرتا ہے، اللہ کا جب کن فیکن ہوتا ہے تو تخلیق ہوتی ہے، کریشن ہوتا ہے. اور وہ کریشن، وہ تخلیق خود بیان کرتی ہے اس کی آیت کو، اس کی صورت کو. اللہ جب بیان کرتا ہے تو تخلیق کرتا ہے، اور جب اللہ تخلیق کرتا ہے تو وہ تخلیق پھر چاہے وہ آسمان کی ہو، ارض کی ہو یا جبال کی ہو، پھر چاہے وہ تخلیق انسان کی ہو، وہ تخلیق خود بیان کرتی ہے، وہ تخلیق خود بیان کرتی ہے. اپنے بارے میں وہ خود خبر دیتی ہے، خود وہ اپنا تعارف کراتی ہے، اپنی پہچان کراتی ہے، خود وہ اپنے معروف کو بھی بتاتی ہے اور خود وہ اپنے منکرات کو بھی بتاتی ہے. یہ اللہ کے بیان کرنے کا طریقہ ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو کتاب عطا کری ہے، حکم عطا کیا ہے، نبوت عطا کی ہے، تو اس کو کاغذ میں لکھ کے نہیں عطا کیا ہے اللہ نے، یہ تو آپ نے لکھا ہے. جس نے جانا یہ اس نے لکھا ہے، جس نے سمجھا یہ اس نے لکھا ہے. اللہ نے تخلیق کری ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے جو تخلیق کری ہے وہ نبوت کی کری ہے. انسان کی تخلیق اس لحاظ سے، اس حساب سے کی گئی ہے تاکہ اس کو نبوت عطا کی جائے. انسان کی تخلیق اس حساب سے کی گئی ہے، ایسا انسان کو بنایا گیا ہے، اس عقل و شعور کے ساتھ انسان کو بنایا گیا ہے. انسان کو ایسی اس نے حس اور حواس دی ہے، ایسی صلاحیت دی ہے جس کی بنا پہ انسان اللہ کی خبروں کو، اس کی نبا کو، اس کی نبوت کو سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کو سوچ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ صرف اتنا بلکہ اس کو برت سکتا ہے. اس کو وہ اپنے الفاظوں میں بھی بیان کر سکتا ہے اور اپنے اعمال سے بھی اس کو بیان کر سکتا ہے. اور نہ صرف بیان کر سکتا ہے بلکہ وہ اس کو برت بھی سکتا ہے، اس کو وہ اپنے استعمال میں لے لیتا ہے، اس سے وہ خبردار ہو جاتا ہے، اس سے وہ خبردار کر دیتا ہے. تو انسان کی نبا کے لیے کیا گیا ہے، کیا بنایا گیا، کیا خلق کیا گیا ہے، جس کی بنا پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کی نبا کری، انسان کو نبوت عطا کری. یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فقال انبئونی، فقال انبئونی، کہ جب کہا کہ خبر دے مجھے. اور وہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خبر اس نے انسان سے، آدم سے کب لی؟ جب اس کو خبر دی گئی. فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ جب آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. تو انسان کو جس طریقے سے خبردار کیا گیا، انسان کی نبا کی گئی، انسان کو سکھایا گیا، تو اس بات میں آپ غور کریے کہ اس کو سکھایا کیسے گیا، اس کو نبوت دی کیسے گئی. میں آپ کے ذہن کو ایکچوئل یہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ انسان کو نبوت کیسے دی گئی. اس کو اصل میں تھوڑا سا سمجھنے والے موڈ میں آئیے آپ، کیونکہ یہ بات تو اگر غور کریں کہ یہ بولا کیا جا رہا ہے، یا ہمارا جو علم، ہماری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت ہم کو ایسے مل رہی ہے، کوئی فرشتہ آ رہا ہے، پھر وہ بول رہا ہے، پھر وہ بتا رہا ہے، وہ سن رہے ہیں. پھر اچھے سے غور کرو، کتاب کیسے مل رہی ہے، حکم کیسے مل رہی ہے، وہ دماغ میں ہمارے ہے کیا. اور ان حقائق کا بیان جو آیت کر رہی ہے، اس آیت کے نام پر ہم کو کیا بتا دیا گیا؟ اس آیت کے نام پر ہم کو شب معراج پکڑا دی گئی، اور شب معراج کے نام پہ ہم کو کن کاموں میں ڈال دیا گیا ہے، ہمارے ذہن کو کیسا کر دیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم
ہمارے حال یہ ہے کہ یہ باتیں اب ہم کو ہمارے ذہن کو لے نہیں رہی، کھینچ نہیں رہی، متاثر نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کام تو ہمارے باپ داداؤں سے ہمارے ذہن پر ہوتا ہوا آیا، وہ تو ہمارے اب خون میں اتر چکا ہے۔ اب یہ بات آپ خود سمجھ کے دیکھو اور اپنے گھر کے کسی کو سمجھا کے دیکھو اور وہ سمجھ کے بتائے۔ یہ ایسا سلو پوائزن ہے یہ، جو ہم کو دھیرے 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 دیا گیا ہے۔ اب آج ہماری سوچ، ہمارا ذہن ایسا ہو گیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، قرآن چل رہا ہے، چل رہی بات چل رہی، نہیں تو اتنے میں تو کان کھڑے ہو جاتے کہ نبا اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ زندہ جاوید دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کاغذ قلم نہیں پکڑائی، اللہ نے حق کو نازل کیا، اور وہ کہتا ہی اسی لیے ہے کہ جو کچھ بھی اس نے نازل کیا ہے وہ حق کے ساتھ کیا ہے، اور حق کے ساتھ نازل ہونا مطلب حیات کے ساتھ نازل ہونا، زندگی کے ساتھ اس کا اترنا ہے، زندگی کے ساتھ اس کا بننا ہے، زندگی کے ساتھ اس کا پھولنا اور پھلنا ہے۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ زندگی وجود میں آتی ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ زندگی وجود میں آتی ہے۔ وہ زندگی جسے ہم جان کہہ رہے ہیں، جسے حیات کہہ رہے ہیں، جسے نفس کہہ رہے ہیں، یہ آیت کے ساتھ آئی ہے، اور یہی ایکچوئل آیت ہے، یہی ایکچوئل صورت ہے، اور اسی کی جمع اللہ کی کتاب ہے۔ اور اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، یہ تھوڑا نہ ہے کہ پیچھے 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 ہو لو، مطلب کتاب آگے چلے گی تم اس کے پیچھے چلو گے، یا جو اس میں لکھا اس کو ہم سمجھ لیں اور پھر جیسا سمجھیں ویسا اس کو کرنے لگیں۔ اتلو ما اوحی، یہ لائف اس کتاب کے ساتھ ہے نا۔ ایکچوئل ہماری حیات ہی اللہ کی کتاب ہے، ہماری حیات ہی اللہ کی کتاب کو بیان کر رہی ہے۔ اب جو ہماری زندگی بیان کر رہی ہے، جو ہماری حیات بیان کر رہی ہے، جو ہماری فطرت بیان کر رہی ہے، ہمیں اس فطرت کے ساتھ ہو لینا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس فطرت کے پیچھے ہو لینا ہے۔ تو اللہ کی آیات، اللہ کی صورتیں زندہ جاوید ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، اس میں لائف ہے۔ یہ جو لفظ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بولے گئے، سنے گئے، لکھے گئے، پڑھے گئے، یہ خود اپنے آپ میں لائف ہے، اور یہی الفاظ تو ہماری زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ انہی الفاظوں سے ہماری زندگی کو حرکت دی گئی، انہی حروف سے اس کو متحرک رکھا گیا ہے، اور انہی حروف کے ساتھ، انہی آیات، انہی صورتوں کے ساتھ ہماری نشوونما کی جا رہی ہے۔ تو نبوت کو لے کے ہمارے ذہن میں جو باتیں ہیں، پہلے وہ غور کرو کہ سمجھتے ہم کیا ہیں، کہ نبوت کیا ہے، نبی کون ہے، نبوت ملتی کیسے ہے، کس کو ملی ہے، کہاں ملی ہے، پھر اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے، غور کرو کیا ہے ہمارے ذہن میں۔ اور یہ آیت آپ کو بتا کیا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے آپ کہ اللہ نے آپ کو دیا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، حکم دیا ہے، نبوت دی، اور نبوت اس نے دی کیسے ہے؟ وہی آیت میں باقاعدہ اس بات کو بتایا جا رہا ہے، سورہ بقرہ کی 31 نمبر، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اس نے آدم کو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے۔ اور سکھایا کیسے؟ اب یہاں پھر ہماری سمجھ یہ بنے گی جیسے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم بچے کو پڑھاتے ہیں کہ اے فار ایپل، پھر وہ سنتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے۔ یہ وہ علمہ نہیں ہے، علمہ وعلمہ، اس سائیکالوجیکلی، نفسیاتی طور پر آدم میں یہ بات ڈالی گئی، بلڈ میں ہی یہ بات ڈالی گئی، آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ نے اپنے اسما، نفس واحدہ کی جو معرفت ہے، نفس واحدہ کے جو امور ہیں، امر ہیں، جو امر ربی ہے، ان اسماء الحسنہ کو، ان اسماء کو، اللہ کے ان اسماء کو، اس کے ساتھ ہی اس نے آدم کی تعلیم اور تربیت کی ہے، مطلب آدم کو بنایا۔ اب اگر اس بات کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس بات کو اگر سمجھا جائے تو یہ بولا کیا جا رہا ہے کہ ہماری تخلیق ہی ایسی کی گئی ہے جس میں اللہ نے اپنے اسماء الحسنہ، اپنی نفس کو بطور فطرت کے
اپنی نفس کو، نفس واحدہ کو بطور فطرت کے ہم میں ڈال دیا، اللہ یہ کہ اسی کے ساتھ اس نے ہماری تخلیق کری، انہی مرحلوں کے ساتھ، انہی ادوار کے ساتھ تخلیق کے، جو فطرت کے ادوار ہیں، جو اسماء الحسنہ کے ادوار ہیں، جو نفس واحدہ کے ادوار ہیں، انہی ادوار کے ساتھ اس نے ہماری تخلیق کری، مطلب ہم کو سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ویسا بنانا ہی دراصل سکھانا ہے، تو آدم کو ویسا اللہ نے بنایا ہی ہے کہ فطری طور پر اس کے اندر اللہ کے اسماء الحسنہ کی سمجھ، اس کا شعور، اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کا محاسبہ موجود ہے۔ پھر چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی خطے کا کیوں نہ ہو، کسی قبیلے، کسی صوبے کا کیوں نہ ہو، اس کی تخلیق ہی اللہ نے اس بنا پہ کی گئی کہ اس کو فطری طور پر اس نے اسماء سکھائے۔ اور اللہ سکھاتا کیسے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہ آیت آپ لوگ کے سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ میں نہیں جانتا، بارہا میں نے اس کو بیان کیا ہوں کہ تخلیق کے ساتھ ہی سکھایا جاتا ہے۔ کسی جاندار کو اگر کتا بنانا ہو، اس کو اگر بلی بنانا ہو، اس کو اگر گھوڑا و گدھا بنانا ہو، اس کو اگر عورت و مرد بنانا ہو، اس کو انسان بنانا ہو، تو کیسے بنایا گیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو۔ اس کو وہ تعلیم ہی دے دی جاتی ہے جینیٹیکلی، جنسی طور پر اس کو انہی قواعد کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے، انہی قواعد کے ساتھ اس کو بنا دیا جاتا ہے، انہی قواعد کے ساتھ اس کو زندگی دے دی جاتی ہے۔ کتے کو کتے کے قواعد کے ساتھ، بلی کو بلی کے قواعد کے ساتھ، شیر کو شیر کے قواعد کے ساتھ، اور انسان کو انسان کے قواعد کے ساتھ، عورت کو عورت اور مرد کو مرد کے قواعد کے ساتھ۔ اور یہ قواعد ہی ان کو دراصل تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم دینا ہے۔ اس لیے جو جاندار بھی وجود میں آتے ہیں وہ اپنی فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں، اپنی فطرت پر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کی فطرت پر ہی بنایا گیا، وہی فطرت ان کی آیت ہے جس پر ان کو بنایا گیا۔ اب وہ اسی فطرت کے ساتھ، اس فطرت کی وجہ سے ان کی شکل صورت، ان کا سانچہ ڈھانچہ ویسا ہو جاتا ہے، ان کا مزاج ویسا ہوتا ہے، اس فطرت کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی جاندار کو بنایا جاتا ہے، پہلے انسان کو وہ بناتا ہے پھر فطرت دیتا ہے۔ ایکچوئل یہ تخلیق فطرت کی ہی تخلیق ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہی دین حنیف ہے کہ ہر شے کو اللہ نے اس کی فطرت پہ بنایا، اور یہ فطرت اس کو کہیں اور سے نہیں دی گئی، سماوات اور ارض سے دی گئی، اور یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ کی فطرت ہے، جس کا متعین اللہ نے کیا ہے، جس کی روح اللہ نے پھونکی ہے، اور اس حساب سے اس کو بنایا گیا۔ تو وہ بنانا ہی ایکچوئل وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ہم نے آدم کو اسماء الحسنہ اپنی نفس کے، اللہ کی نفس، نفس واحدہ کی تمام اسماء الحسنہ اس کو سکھائے گئے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان کو ملائکہ پر عرض کیا گیا، ملائکہ پر عرض کر دیا گیا۔ ثم عرضهم علی الملائکتی، ملائکہ پر عرض کرنا مطلب فزیکلی بطور مادے کے بھی اللہ نے ان اسماء الحسنہ کو کیا کر دیا؟ بطور کائنات کے خلق کر دیا، بطور کائنات کے بنا دیا۔ اور پھر کائنات میں موجود جو بھی سیارے ہیں، جو بھی ہم مٹیریل ورلڈ دیکھ رہے ہیں، مثالی طور پر ان کی اخبارات کو، ان کی خبروں کو، ان کی نبا کو واپس بطور قوت ملائکہ کے اس نے انسان کے اندر ڈال دی، جس کا مشاہدہ باطنی طور پر انسان بطور جان، حیات اور نفس کی کرتا ہے۔ اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ ثم عرضهم علی الملائکتی، جب ملائکہ پر اس کو عرض کیا گیا، تو جیسے ہی ملائکہ کے قبل ان کو جب عرض کیا گیا، فقال انبئونی، تب کہا کہ خبر دے مجھے۔ جب عرض کیا گیا تو جیسے ہی عرض کرا گیا ان کو ملائکہ کے قبل، تو وہ جاندار ہو گئے، اس میں حیات پیدا ہو گئی۔
اس میں نفس پیدا ہو گئی، وہ متحرک ہو گیا، میں کے ساتھ، میں کی سمجھ کے ساتھ، میں کے شعور کے ساتھ، میں اور میرا کے ساتھ، میں اور میرا کے ساتھ وہ متحرک ہو گیا، جیسے ہی اس کو عرض کیا گیا علی الملائکہ۔ اور جیسے ہی جب وہ متحرک ہوا ہے، اس کو جان مل گئی، حیات مل گئی، اور اس کی انا بیدار ہو گئی، تو پھر اس سے کہا فقال انبئونی بی اسمائی، کہ خبر دے مجھے ساتھ اسما کی، ساتھ اسم کے، ساتھ فطرت کے، تو خبر دے مجھے، نبا کر۔ تو اب یہیں پہ دو گروہ بنیں گے، ایک سجدے میں جائے گا اور دوسرا سجدے سے انکار کر دے گا، ایک نبا کرے گا اور دوسرا نبا سے انکار کر دے گا، کیونکہ ان کو ثم عرضہم علی الملائکۃ، جیسے ہی یہ ملائکہ کے قبل عرض ہوتا ہے ویسے ہی اس میں حیات آ جاتی ہے، اس میں جان پڑ جاتی ہے، اس کی نفس بیدار ہو جاتی ہے، متحرک ہو جاتی ہے۔ اب اس کو کہا کہ خبر دے مجھے سات اسما کے ہاؤلائی ان کنتم صادقین، کہ اگر تم واقعی صادق ہو، مصدق ہو، صادق ہو، سچے ہو، سچ کے جاننے والے ہو، اس کی تصدیق کرنے والے ہو، تصدیق شدہ ہو، تو اگر تم مصدق ہو تو خبر دو، لیکن اپنی فطرت کے ساتھ، فطرت کے عین مطابق مجھے خبر دے، اس سے پھرنا نہیں، اس سے ہٹنا نہیں۔